مشرق محترمہ بے نظیر بھٹو کا 18واں یوم شہادت۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو 2007 میں آج کے دن سفاق دہشت گردوں نے لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کیا۔ بے نظیر بھٹو نے جنرل ضیاء کی آمریت کے خلاف طویل جدوجہد کی۔ والد اور بھائیوں کی شہادت کے باوجود جمہوریت کا راستہ ترک نہ کر کے امر ہو گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا کہ شہید محترمہ نے آئین، پارلیمان اور ووٹ کے حق کے لیے جدوجہد کی۔ بے نظیر بھٹو فرقہ واریت، نفرت، انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خلاف تھیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ سوچ، تعلیم اور برداشت سے کرنا ہوگا۔ نوجوان انصاف کے لیے آواز بلند کریں اور امید نہ چھوڑیں۔ نفرت کی بجائے اتحاد اور جمہوری اقدار کو اپنانا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بی بی شہید آمریت انتہا پسندی اور عدم برداشت کے خلاف ناقابل تسخیر علامت رہیں۔ خواتین اور نوجوانوں کے لیے ان کا کردار مثالی ہے۔ پیپلز پارٹی آئین، پارلیمنٹ اور سماجی انصاف کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کی مرکزی تقریب آج گڑی خدا بخش میں منعقد ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسے سے خطاب کریں گے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو گڑی خدا بخش پہنچ گئیں، جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بے نظیر بھٹو شہید، ذوالفقار علی بھٹو، مرتضیٰ بھٹو شہید، شاہ نواز بھٹو شہید، بیگم نصرت بھٹو کے مزاروں پر حاضری دی۔ عوامی خوشحالی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کی۔ جیالوں اور پارٹی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ اماراتی صدر محمد بن زاید ال نہیان کا دورہ پاکستان۔ نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ مہمان صدر کو 21 توپوں کی سلامی دی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات میں دو طرفہ تجارت میں اضافے پر اتفاق، معاشی تعاون، سرمایہ کاری، توانائی، انفراسٹرکچر کی ترقی، آئی ٹی ٹیکنالوجی اور عوامی روابط کے فروغ کی اہمیت پر زور، امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کی تجدید۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا دورہ اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت دے گا۔ وزیر اعظم کی ایکس پر پوسٹ، کہا ہم نے نہایت خوشگوار اور تعمیری مذاکرات کیے، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے ایکس پوسٹ میں کہا دونوں ممالک کے عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔ خوش آمدید صدر شیخ محمد زاید ال نہیان۔ پاکستان کی فضائی حدود میں داخلے پر شاہی طیارے کو JF-17 طیاروں نے سلامی دی۔ پاکستان UAE دوستی کا نیا باب۔ نور خان ایئر بیس پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مہمان صدر کو سلیوٹ کیا۔ شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے بھی سلیوٹ کر کے جواب دیا۔ دونوں طرف سے گرم جوشی کا مظاہرہ مضبوط برادرانہ رشتے کا عکاس ہے۔ دورے کی مناسبت سے خصوصی نغمہ بھی جاری کیا گیا۔ برطانیہ میں PTI اور بیرونی علاقوں کا گٹھ جوڑ، بین الاقوامی قوانین پر عملداری کے لیے کڑا امتحان۔ PTI نے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کی خاطر پاکستان مخالف ایجنڈے کے لیے تمام حدود و قیود اور بین الاقوامی قوانین کو پس پش ڈال دیا۔ PTI کے بگوڑے یوٹیوبرز اور شرپسند عناصر بیرونی علاقوں کی ایما پر پاکستان اور فوج مخالف بیانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں اس طرح کی دھمکی آمیز گفتگو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی باتیں، دوسری طرف ریاست مخالف ایجنڈا PTI کی منافقت ظاہر کرتا ہے۔ بریڈ فورٹ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج پر پاکستان کا سخت نوٹس۔ برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر میٹ کینل کی دفتر خارجہ طلبی ڈی مارچ کیا گیا۔ پاکستان نے کہا کہ PTI کے آفیشیل اکاؤنٹ کو مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے فیلڈ مارشل کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ڈی مارچ میں برطانوی حکومت سے کہا گیا کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان امید کرتا ہے کہ برطانیہ میں ایسے شرپسند عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ برطانوی سرزمین سے اشتعال انگیز بیانات پر وزراء کو تشویش۔ وزیر مملکت داخلہ طلعت چودھری کا کہنا ہے یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں، عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ برطانیہ شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کرے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کہتے ہیں افواج پاکستان کے سربراہ کو قتل کی دھمکیاں قابل برداشت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے
اشتعال انگیز رویے کو 9 مئی کا تسلسل قرار دیا۔ قومی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے بریڈ فورٹ میں اشتعال انگیز بیانات کی مذمت۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی برطانیہ کے جلوس میں غیر ذمہ دارانہ بیان ناقابل قبول ہے۔ مقررین کو منتخب کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کیا جانا چاہیے۔ حساس حالات میں غیر سنجیدہ طرز عمل تباہ کن ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کو بھی اس بیان کی مذمت کرنی چاہیے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جلاؤ گراؤ کے 2 مقدمات کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ میاں محمود الرشید کو الگ الگ سیکشنز میں مجموعی طور پر 33 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ جرم ثابت نہ ہونے پر 23 ملزموں کو بری کیا گیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کا دونوں سازش کی میٹنگ میں موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پروسیکیوشن نے واٹس ایپ میسیجز اور 70 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کی۔ ملزمان کے خلاف فورینزک رپورٹس بھی پیش کی گئیں۔ جے آئی ٹی نے ملزموں کو قصوروار قرار دیا۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ بھارتی پراکسی فی الحال ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ، بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف عزم استحکام میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ چیف جسٹس کی حساس علاقوں میں فوری ویڈیو لنک سہولیات دینے کی ہدایت۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کے دور دراز اضلاع میں عدالتی انفراسٹرکچر پر جائزہ اجلاس۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے تحت ایکسیس ٹو جسٹس ڈیولپمنٹ فنڈ پر بریفنگ۔ عدالتی کمپلیکسز میں بار رومز کی سولرائزیشن، ای لائبریریز اور واٹر فلٹریشن کی سہولیات میں شامل کر لیا گیا۔ جاری لامی کے مطابق 688 ملین کے منصوبے میں سے لا اینڈ جسٹس کمیشن نے 390 ملین روپے فراہم کیے۔ باقی رقم خیبر پختونخوا حکومت فراہم کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا شہری کو فوری قبضہ واپس کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ڈی سی کمیٹیوں کے قبضے دلوانے کے احکامات پر عمل درآمد روک دیا۔ درخواستیں فل بینچ کو بھجوا دیں۔ پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے تحت قبضہ حاصل کرنے والا شہری بھی عدالت پہنچ گیا۔ آپ غلط فیصلے کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ چیف جسٹس کا قبضہ حاصل کرنے والے شہری کے وکیل سے استفسار۔ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈی سی پر مشتمل کمیٹی نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ وکیل کا جواب۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ آپ پہلے قبضہ واپس کریں، پھر آگے بات کریں گے۔ کیوں نہ اس کمیٹی کے ممبران کے خلاف کارروائی شروع کریں؟ اگر سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اگر پٹواری ٹائم سے کام کرتا تو یہ معاملہ آتا ہی نہیں۔ ڈی آر سی کمیٹی کا قبضے کا آرڈر مس کنڈکٹ ہے۔ ڈی سی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا، فیصلہ کسی اور کا اختیار ہے۔ بھائی کا وراثتی جائیداد زبانی تحفے میں ملنے کا دعویٰ مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ نے وراثتی جائیداد سے بہن کو حصہ دینے کا سیشن عدالت کا فیصلہ درست قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ نے بھائی بہن کے درمیان 16 سال پرانا وراثتی جائیداد کا تنازع حل کر دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق درخواست گزار زبانی تحفے میں ملنے والی جائیداد کے ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ درخواست گزار نہیں بتا سکا کہ تحفہ کب، کہاں، کس وقت اور کن گواہوں کی موجودگی میں دیا گیا۔ کوئی ایسی دستاویزات پیش نہیں کی گئیں جس پر تحفہ دینے والے کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان ہو۔ درخواست گزار نے اعتراض عائد کیا کہ بہن نے تاخیر سے دعویٰ دائر کیا۔ جسٹس جسار حسن سید نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اگر قرآن پر فیصلے ہوتے تو پھر جیلیں خالی ہوتی۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر دیے بیان پر فیصلے ہمارے قانون میں نہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس ملک شہزاد احمد کے ریمارکس۔ مخالفین کے گھر جانور جلانے کے ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی سماعت۔ جسٹس ملک شہزاد نے استفسار کیا کہ کیا واقعی گھر اور جانور جلائے گئے؟ گھر اور جانور جلائے گئے لیکن موقع سے گولیوں کے خول نہیں ملے۔ ملزم نے جرگے میں قرآن پر حلف دیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ملزموں کے خلاف کسی نے گواہی بھی نہیں دی۔
पुलिस एहलकार का जवाब, जस्टिस शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए, अपना घर और जानवर खुद कोई नहीं जलाता। सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम सरकारी मुलाजमीन के कोटे से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जो मुकदमात पहले ही निमट चुके उन्हें दोबारा नहीं खोला जा सकता। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात में कोई कानूनी सबब मौजूद नहीं। मरहूम कोटे से मुतालिक फैसले हतमी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। कोटे से मुतालिक कवानीन की मनसूखी के फैसले को माजी पर लागू न किया जाए। जनरल पोस्ट ऑफिस केस का फैसला साबका निपटाए गए मुकदमात पर लागू नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का लाहौर में महफूज बसंत के लिए बड़ा फैसला। 6, 7 और 8 फरवरी को बसें और रिक्शे फ्री चलाने का ऐलान। 3 रोज के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसों और रिक्शों में शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक इस फैसले का मकसद ये है कि लोग कम से कम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करें। पंजाब में अब गटर ढक्कन की चोरी पर 1 करोड़ तक जुर्माना, जेल भी होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने वासा को अहकामात जारी कर दिए। स्पेशल ब्रांच को ढक्कन चोरी करने वालों की निशानदेही की हिदायत।